مسئلہ کشمیر کے عالمی سفیر لارڈ نذیر احمد کی نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں میٹ دی پریس کے پروگرام میں شرکت۔ اس موقع پر لارڈ نذیر احمد نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی اور کشمیری جرنلسٹ کا مشکور ہوں جنہوں نے مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے اور حقائق کو سامنے لانے میں ہمیشہ میری سپورٹ کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر نیشنل پریس کلب شکیل انجم صاحب، انور رضا صاحب، میرے بہت ہی پرانے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بوڑھے ہیں، افضل بٹ صاحب، میرے بھائیوں بہنوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں پریس کلب کا شکر گزار ہوں کیونکہ آپ نے جو مجھے موقع فراہم کیا، میٹ دی پریس واقعی ہی میرے لیے ایک پریویلیج ہے، آنر ہے، جو میں کافی عرصے سے یہاں پہ بھی، بلکہ جب میں بھی جوان تھا اور بٹ صاحب بھی جوان تھے تو مظفر آباد اور آزاد کشمیر بیٹ پہ جب کام کرتے تھے، بہت پرانی باتیں ہیں، تو اس وقت سے جو ہے وہ میں ان کے ساتھ، بلکہ کیونکہ کام جو ہے وہ ان کا بھی اور میرا بھی ریلیٹڈ تھا کشمیر کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے، مسلمانوں کے حوالے سے، سو آئی فیل ویری پریولیج کہ میں آپ کے پاس یہاں پہ حاضر ہوا ہوں۔ میں سب سے پہلے پاکستانی جرنلسٹ اور کشمیری جرنلسٹ جو ہیں ان کا شکر گزار ہوں کہ میرے لیے ہمیشہ آپ نے سپورٹ کی اور میرے مشکل وقت پہ آپ نے میری سپورٹ کی۔ میں پورے پاکستان اور آزاد کشمیر کے جو جرنلسٹ ہیں، یہاں بھی برطانیہ میں بھی، انہوں نے میری سپورٹ، میں اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہ آپ نے یا کسی نے مجھے الیکٹ کر کے کوئی پوزیشن دلوائی ہے، لیکن جو حقائق تھے، جو سچ تھا، وہ آپ نے ہر جگہ پہ لکھا۔ مثلا میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ میرے اوپر جو ایلیگیشن لگی تھی، کیونکہ میں آئی جسٹ وانٹ ٹو گیٹ اٹ آؤٹ آف دی وے، میں سب سے پہلے اس کو جو ہے وہ سائڈ پہ کرنا چاہتا ہوں۔ جو ایلیگیشن میرے اوپر لگی تھی وہ 50 سال پہلے تو برٹش میڈیا، بی بی سی، گارڈین، ٹائمز، وہ جتنے اخبارات ہیں وہ ہیڈ لائن اور تھرو آؤٹ چائلڈ سیکشل ابیوز کا ہیڈ لائن لگاتے تھے۔ وہ یہ نہیں لکھتے تھے کہ میں بھی چائلڈ تھا اس وقت جو ایلیگیشن ہے، 50 سال پہلے میں بھی 11-12 سال کا تھا، جو ایلیگیشن اور جو ایلیگیشن ہے اس کے اوپر بھی جو بڑے سینئر جج وہ شیفیلڈ کراؤن کورٹ میں ہیں، انہوں نے 4 بار اپنی ججمنٹ میں لکھا کہ دس از ڈسگریسفل، آئی ایم اپورڈ، آئی ایم شاکڈ کہ کراؤن پروسیکیوشن سروس اس قسم کا کمزور ویک کیس جو ہے وہ اس کو یہاں تک لائے۔ انہوں نے جوری کو سویئر ان کرنے کے بعد وہ پہلا جو ہے انٹرویو سننے کے بعد انہوں نے ان کو ریٹائر کر دیا کہ میں آپ کو، انہوں نے کہا کہ میں آپ کو کسی ڈیفیکلٹی میں نہیں ڈالنا چاہتا ہوں کیونکہ ایویڈنس ہے نہیں، تو آپ کہیں گے کہ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہوا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوا، تو آپ کس طرح فیصلہ، کوئی ایویڈنس ہو تو۔ اور اس میں جو پاکستانی اور کشمیری میڈیا برطانیہ میں، اس میں جو سینئر بھائی ہیں وہ وہاں پہ لندن سے شیفیلڈ میں آئے، بلکہ میں نے تو ان کو ججمنٹ والا جو فائنل ججمنٹ، فل ججمنٹ تھی، اس وقت ان کو اندر کورٹ کے اندر لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو ہے وہ آن لائن سارا کچھ ہو رہا تھا، تاکہ وہ خود جج صاحب کی جو ججمنٹ ہے وہ خود سن لیں، اور 1-1.25 گھنٹے کی جو ججمنٹ تھی وہ اگر کوئی زیادہ ہو کہ ان کے ساتھ برمیز گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، چاہے وہ سوڈان اور صومالیہ کی جو بات ہے وہ بھی کرنے کے لیے میں پہلے بھی تھا۔ اب میں نے کیونکہ ریٹائرمنٹ، میری وائف جو ہے ان کو کینسر ہے اور ان کی وجہ سے میں گھر پہ زیادہ رہا ہوں، اب الحمدللہ وہ بہتر ہو رہی ہیں۔ یہ سارے ماحول میں انٹرنیشنل جو اس میں بات ہے وہ آپ نے دیکھا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ میکنگ امریکہ گریٹ اگین، اور وہ انہوں نے میکنگ امریکہ گریٹ انورڈ تھنکنگ شروع کر دی تھی
نیٹو کو فنڈنگ نہیں دیں گے, کلائمیٹ جو ہے اس کو بلیو نہیں کریں گے, اس کو صحیح نہیں کریں گے. انہوں نے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن سے فنڈنگ ودرو کر لی, انہوں نے یونائٹڈ نیشنز کے بہت سارے اداروں سے ودرو کر لیا. تو انہوں نے میکنگ امریکہ گریٹ اگین نہیں بلکہ کریٹنگ امریکہ ان آئسولیشن انہوں نے کر دیا. آئسولیٹ کرنے کی وجہ سے امریکن برٹش یورپین بڑے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں, لانگ ٹرم تھنکنگ ہے. یہاں پہ میں ایک لانگ ٹرم تھنکنگ کے حوالے سے بٹ صاحب اگر آپ اجازت دیں, اور شکیل صاحب برطانیہ میں یہاں پہ میں نے 22 سال ہاؤس آف لارڈز میں سروس کی, 10 سال میں ایز اے کاؤنسلر رہا لیبر پارٹی میں, اس سے پہلے 10 سال تھا. تو وہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ڈاؤننگ اسٹریٹ کے اندر میں جب جاتا بھی تھا ٹونی بلیئر کے وقت, تو وہاں پہ ایک بلو اسکائز یونٹ ہے, اور بلو اسکائی یونٹ جو ہے وہ پالیسی تھنکنگ والے لوگ ہیں کہ وہ برطانیہ جو ہے 50 سال کے بعد کس طرح کہاں ہوگا, 20 سال بعد کیا ہوگا, 5 سال بعد. اگر یہ میں کہوں جو یہاں پہ ٹیکنالوجی ایکسپرٹ ہیں, لوگ بات کر رہے ہیں کہ 5 سال کے بعد انٹرنیٹ نہیں ہوگا, اٹ ول بی ریپلیس بائی سم ادر ٹیکنالوجی. وہ کس طرح وہ جو ہے وہ کور کرے گی اور آپ کو فیسلٹیز پرووائڈ کرے گی, آئی ڈونٹ نو, میں ٹیکنالوجی کریں. لیکن کیونکہ بلو اسکائی تھنکنگ اتنی ایڈوانس ہوتی ہے تو اس کی پالیسیز بھی ایسی ہونی چاہیے تاکہ آپ کی ایجوکیشن, بچوں کی پرورش, ان کی ملک کی سمت اس طریقے سے ہو تاکہ وہ اس وقت کے چیلنجز جو ہیں ان کو ڈیل کر سکیں. مجھے تو